مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیونکہ اس مہینے کے اندر جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول، جنتی جوانوں کے سردار سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے نور نظر، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہے۔ اس کے مناسبت سے چند معروضات ہم کی تھی۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ کوفہ میں اس وقت گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لے کر گئے جو حضرت حسین بن علی نے لکھ کر دیا تھا۔ وہ خط جا کے کوفے والوں کو پڑھایا۔ کوفے والوں سے توقعات بھی اس وجہ سے تھی کہ حضرت علی نے دار الخلافہ کوفہ کے اندر بنایا تھا۔ کوفہ میں حضرت حسین کے محبین کی کثرت تھی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ خط سنایا، پہلے دن کے اندر 18,000 آدمیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور یہ بیعت کا سلسلہ چل پڑا اور بڑھتا چلا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو سارا پتہ تھا، اگرچہ وہ گورنر کوفہ تھے یزید کی طرف سے، لیکن وہ صحابی رسول تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کچھ نہ کہا، کوئی بات نہ کی، تعاقب نہ کیا، مخالفت نہ کی، اپنے محل کا دروازہ بند کر لیا۔ لوگ بے خوف بیعت کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ زمین زرخیز ہے، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط ملا، آپ یہاں سے چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات نے بڑی کوشش کی، بڑا روکا کہ آپ نہ جائیں۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں کے اندر وفا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ وفا نہ کی تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ انہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کو مسجد کے دروازے پہ شہید کر دیا تو ان کی تلوار آپ کو شہید کرنے سے بھی نہیں چوکے گی۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرے غم گسارو، میرے وفادارو، مہربانو، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے دانے کہ دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ مجھے جانا ہے، دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نانے کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ یہ جواب دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چل پڑے، اور یہ قافلہ سفر طے کر رہا۔ وہاں سے یزید کو خط لکھا گیا کہ جی نعمان بن بشیر تو بالکل چپ بیٹھ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 40,000 کے لگ بھگ لوگ بیٹھ کر چکے ہیں، کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، لہٰذا گورنر تبدیل کریں۔ یزید بن معاویہ نے خط لکھا ابن زیاد کو، کہا کہ جا کر نعمان بن بشیر کو ایک خط دینا، ان کو معزول کر دینا، اس کی جگہ کوفے کا تم گورنر بن جانا۔ ابن زیاد کا ظلم، فسق، فجور مشہور تھا۔ یہ بہت بڑا سفاک، بہت بڑا ظالم آدمی تھا۔ یہ وہاں سے
سید خاندان، عرب خاندان، جیسے اہل حجاز کا لباس ہوتا ہے، جبے پہنے، پگڑیاں باندھی، جبے پہن کر رات کو کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ کوفہ والوں نے اکثر نے حضرت حسین کو دیکھا ہوا نہیں تھا، لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت حسین جلدی کوفہ میں آئیں گے۔ جب یہ رات کو عرب لباس کے اندر کوفہ کے اندر داخل ہوا تو سارے سمجھنے لگے کہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر سیدنا حسین بن علی آ گئے ہیں۔ لوگ استقبال کہتے، مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، مرحبا، ہر طرف سے آوازیں، یہ ابھی چپ ہے، نقاب لگایا ہوا ہے، بول نہیں رہا۔ یوں یہ مجمع اس کے ساتھ ہوتا گیا اور کوفہ والوں کے یہ حالات خبریں دیکھتا رہا، کس کے دل کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چنانچہ یہ گیا، محل کے اندر داخل ہوا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور خود جا کر گورنر بن گیا۔ صبح کو خطبہ دیا، کہا جس نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر تھے، تو حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دے رکھی تھی۔ اس نے حضرت ہانی کو پکڑوایا، اس کو قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ اس کو پکڑا گیا، تو انہوں نے آ کر ابن زیاد کے گھر کا محاصرہ کیا، محل کا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی محاصرہ کر لیا اور 40,000 کا مجمع ابن زیاد کے محل کے بہر محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو ابن زیاد کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، پھر اس نے اندر کے لوگوں کو باہر بھیجا کہ جائیں اتنے انعام کا لالچ دیں، اپنے لوگوں کو کہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، اتنا عہدہ دوں گا اور اتنا پیسے دوں گا۔ یہ لوگ باہر آئے، باہر جا کر اپنے اپنے بندوں کو برگلانے لگے۔ ان کو کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ سخت سزا بھی ہوگی، ورنہ تمہیں یزید کے حکم پر قتل بھی کیا جائے گا، لہذا اس کا ساتھ چھوڑ دو، انعام بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے۔ یہ بات ہونے کی دیر تھی، 40,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ نے سلام پھیرا 10 بندے آپ کے پیچھے نماز والے تھے، اس کے علاوہ سارے بندوں نے آپ کی حمایت کو چھوڑ دیا اور سارے اچانک آنن فانن غائب ہو گئے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا۔ ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر لے گئی، بہن اپنے ویروں کو ڈھونڈ کر لے گئی، بیویاں آئیں اپنے خامدوں کو لے گئی، سزا سے بچو، پیسہ مل رہا ہے۔ یوں کوفے والوں نے اچانک بے وفائی کی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جب مسجد سے باہر آئے، ایک وہ دور، ایک وہ وقت کہ جامع مسجد بھری ہوئی تھی، 40,000 بندہ ہے، اور ایک وہ وقت ہے کہ آپ کے پیچھے 10 بندے ہیں، اور وہ بھی چلتے چلتے ایک ایک غائب ہوتا گیا، اور ایک ایک غائب ہوتے ہوتے صرف اکیلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے۔ ایک عورت کے تھڑے پہ جا کر بیٹھے، وہ دروازہ بند کرنے کی خاطر باہر آئی تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے۔ کہا بیٹا جاؤ یہاں سے۔ کہا اماں مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ اس اماں نے پانی پلایا، پھر کہا جاؤ حالات خراب ہیں، ابن زیاد کے بندے گھوم رہے ہیں۔ کہا اماں میں کہاں جاؤں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، کوفے والوں نے ہمیں بلایا، پھر ہمیں آ کر یہاں بے وفائی کی، مجھے تو پناہ دے دے۔ اس عورت نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی۔ بالآخر یہ تلاشیں شروع ہوئی، اعلان ہوا کہ جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل پائے گئے پورے گھر والوں کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس عورت کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے نے جا کر ابن زیاد کے بندوں کو بتایا حضرت مسلم بن عقیل ہمارے گھر کے اندر ہیں۔ چنانچہ وہاں سے فوج آئی، دو بدو لڑائی بھی ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اکیلے وہاں پر مقابلہ بھی کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ بعد ازاں دیکھا کہ مجمع زیادہ ہے۔ محمد بن اشعث ایک آدمی تھا جس نے آپ کو پناہ دی کہ آپ میری پناہ میں چلے، آپ کی جان جو ہے وہ آپ کو شہید نہیں کیا جائے گا، میں امان دیتا ہوں۔ جب آپ کو امان دی گئی، پھر آپ نے ہتھیار ڈال دیے، تو آپ کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں جایا گیا۔ ابن زیاد کو محمد بن اشعث نے کہا میں نے اس کو پناہ دی ہے، تو اس نے کہا میں نے آپ کو پناہ دینے کا نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کا کہا تھا، لہٰذا
اس کی پناہ کی تمہاری پناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ آپ جب پناہ ختم ہو گئی تو یہ مجھے شہید کر کے چھوڑیں گے۔ محمد بن اشرف کو کہا کہ ایک خط ہے، وہ خط حضرت حسین بن علی تک پہنچا دیں۔ اس نے یہ خیر امانت میں خیانت نہیں کی، وہ خط حضرت حسین بن علی کی طرف بھیج دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین آپ کوفے نہ آنا، یہاں کے لوگوں نے وفا نہیں کی، مجھے بھی ابن زیاد کے حوالے کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محل سے نیچے گرایا اور وہاں سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت جوہانی تھی، اس کو بھی شہید کیا گیا، بہت سارے ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اس شہادت کی خبر بھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے کے اندر مل گئی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشورہ لیا، اکثر و بیشتر کہہ رہے تھے کہ جی واپس جانا چاہیے، آگے حالات ٹھیک نہیں ہے، کوفے والوں نے بے وفائی کی، لیکن آل عقیل حضرت عقیل کی اولاد کا کہنا تھا کہ جب ہمارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تو ہم اس کا خون کا بدلہ لیے بغیر تو نہیں جا سکتے، جائیں گے یا مریں گے یا ماریں گے، ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کسی نے کہا کہ خون سے جناب انقلاب آتا ہے، مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہو سکتا ہے کوفے والوں کے دل نرم ہو گئے ہوں، آپ کو دیکھیں تو یک طرفہ یزید کی مخالفت کریں، ابن زیاد کی مخالفت کریں، فوراً وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں، آپ کی شخصیت، آپ کا چہرہ، لوگ ضرور آپ کی قدر کریں گے۔ یہ جذبات جب سب کے دیکھے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کا سفر شروع فرما دیا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، فرمایا جو میں نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی وجہ سے میں پیچھے جا نہیں سکتا، وہ خواب بھی تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ ساری وجوہات تھی جو آگے کی طرف چلے۔ اس سے مختصر حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ حر بن یزید نے آپ کا گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کر کے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ کے اندر صحیح سالم لے کے آ جاؤں، میں نے بس اتنا کام کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی اذان حضرت حسین کے قافلے سے ہوتی، اقامت حضرت حسین کے قافلے سے ہوتی اور امامت بھی حضرت حسین فرماتے۔ حر بن یزید اپنے لشکر کے سمیت ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ بعد ازاں شمر ذی الجوشن نے آ کر پھر اپنی بد کرداری ظاہر کی۔ اس نے اپنے زیاد کو کہا کہ اور لشکر بھیجنا چاہیے، 1000 کم ہے، چنانچہ 4000 بندے اور بھیجے۔ پھر ایک روایت میں کہ لشکر آتے رہے۔ تاریخی روایات ہیں، بعض میں ہے کہ 22000 فوج آ گئی تھی، بعض میں ہے کہ 30000 فوج کا لشکر تھا، 30000 اور یہاں پر صرف 72 آدمی، 40 سوار تھے، 23 پیدل چلنے والے تھے۔ 72-73 آدمیوں کے لیے یہ 30000 فوج، مقصد ان کو ڈرانا تھا، مقصد روک ڈالنا تھا کہ کسی طرح یہ حسین بن علی یہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دے۔ لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما دیا تھا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، باطل کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ حضرت حسین بن علی کو گھیراؤ کرتے کرتے کربلا کے اندر لایا گیا۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے، سامنے فرات تھا۔ آخری 3 دنوں میں یعنی 7، 8، 9، 10 محرم تک آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ اور یہ صرف پانی ہی نہیں، وہاں کون سے بازار اور ہوٹل تھے کہ آپ کو کھانا ملتا تھا۔ 3-4 دن آپ کو کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ کھانے کا ذکر کتابوں میں، کھانوں کا ذکر خطابت میں نہیں ملتا، کیونکہ انسان کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انسان پانی کے بغیر زندگی گزارنا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پانی کا ذکر کیا گیا کہ پانی کو اس گرمی کے اندر، تپتے ہوئے صحرا کے اندر پانی پہ پہرے لگا دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن کی پیاس، اور اس میں عظیم عظیم خطبے حضرت حسین بن علی نے دیے۔ ان کو کہا لوگو اگر تم نے پوچھنا ہے تو سیدنا انس بن مالک سے پوچھو، کہا لوگو پوچھنا ہے تو سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھو، اگر تم نے میرا شان پوچھنا ہے تو سیدنا جابر بن عبداللہ سے پوچھو۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا میرے نانا جناب محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے پھول میرے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما ہیں؟ کیا میرے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا حسن حسین روتے ہیں،
محمد کا دل روتا ہے کہ پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا سیدنا حسن حسین سے جو محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، یا اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، جو میرے نواسوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ کہ میرے پاک پیغمبر نے ہمیں اپنا لعاب نے چسوایا، یعنی آپ نے سارے فضائل بتائے، کیا تم اس نواس رسول کے جان کے در پہ ہو لیکن ظالموں کے کان پہ جوں تک نہ رینگی، ایک بندے پر اثر نہ ہوا، اس نے خطوط بھی بھیجے، ابن سعد عمر بن سعد نے خط بھی بھیجا ابن زیاد کے پاس کہ جی وہ اس بات پر آنے کو تیار ہیں کہ ہمارا راستہ چھوڑ دیا جائے، اسلامی سرحدوں کی طرف بھیجا جائے یا مدینہ واپس کر دیا جائے، ہم جانے کو تیار ہیں۔ لیکن ابن زیاد جب تیار ہونے لگا، بات تو ٹھیک ہے، مقصد تو یزید کی، جناب یزید کی بات پہ ہو سکتا ہے ایسے سب بیعت کر لیں، مقصد قتل کرنا تو نہیں ہے۔ شمر ذی الجوشن نے کہا اگر تم نے اس کو آج چھوڑ دیا، یہ جائے گا اسلامی سرحدوں پہ، وہاں جا کے عظیم فوج تیار کرے گا، پھر اس یزید کا مقابلہ کرے گا۔ آج یہ نہتا ہے، آج موقع ہے کہ اس کا کام نمٹا دو، ورنہ یہ پھر بڑھ چڑھ کے مقابلہ کو آئیں گے۔ اس طرح سے اس نے اور لشکر بھیجے، اس بات کو بھی رد کر دیا، اس خطوں کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حسین بن علی نے ہر قسم کی حجت تمام فرمائی، ان کا یہ ارادہ تھا 9 محرم کی رات کو حملہ کیا جائے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اجازت چاہی کہ آج کی رات حملہ نہ کرو، آج کی رات عبادت کے لیے ہمیں دے دو۔ 9 محرم کو سیدنا حسین بن علی نے اپنے خیموں کے اندر عبادت فرمائی، ساری رات قرآن کی تلاوت میں، ساری رات تہجد کی نماز کے اندر، نوافل کے اندر روتے گزر گئی۔ پھر آخر میں وہ بھی ایک منظر تھا جب آپ نے چراغ بجھایا، اندھیرا ہو گیا، سارے قافلے والوں کو کہا کہ بھائی اب اندھیرا ہے، چراغ بند ہے، میں تمہیں دیکھ نہیں رہا، جس کے جی میں آئے وہ میرے خاندان کے ہاتھ، ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑے، جہاں سے چلا جائے ایک ایک بندہ جا سکتا ہے، دشمن بھی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا، دشمن کا مطلوب میں ہوں، دشمن میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں گا، تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ جب آپ نے چراغ جلایا، خیمے میں سارے حضرات موجود تھے، عبداللہ بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا پاک پیغمبر کے نواسے کو موت کے منہ میں دے کر ہم جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہا حسین بن علی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہے دشمن ہمارے جسموں کے 70 ٹکڑے کر دے، پھر ان ٹکڑوں کو آگ کے اندر جلا دے، پھر جلا کر اس خاک کو ہوا کے اندر اڑا دے، تب بھی ہم آگ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری دیکھی، ساری رات نماز کے اندر گزر گئی، ساری رات قرآن کی تلاوت کے اندر گزر گئی، پھر صبح میدان کربلا، میدان کارزار گرم ہوا، اور جناب وہاں سے بھی فوج آئی، یہاں سے بھی شیر گئے، اور دوں بدوں لڑائی ہوئی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک لاشے کو اٹھا کر لاتے، خیمے کے سامنے رکھتے، کبھی عبداللہ بن اوسجہ کا لاشا لاتے، کبھی حضرت حبیب بن مظہر کا لاشا اٹھایا۔ حبیب بن مظہر جب شہید ہوئے، یہ 60-70 سالہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا وہ حسین ابن علی کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا جب تک میری طرح تمہارا خون نہ بہہ جائے، ایک ایک بندہ یہاں پر شہید نہ ہو جائے، حسین بن علی کی طرف دشمن کی تلوار نہ پہنچنے پائے، خیال کرنا ان سے پہلے شہید ہونا، حضرت حسین ہم سے پہلے کبھی شہید نہ ہو۔ یعنی آخری دم پہ حضرت حسین کی شہادت کی ان کو فکر تھی۔ ایک ایک آدمی نے شہادت کا جام نوش کیا۔ سیدہ سکینہ کی رونے کی آواز آئی، پوچھا میری بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابا جان میری پیاس اپنی جگہ، اماں کی پیاس اپنی جگہ، سید زینب کی پیاس اپنی جگہ ہے، لیکن چھوٹا سا بھائی ہے، آج مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اس کو فرات کے کنارے پہ لے کے جا رہے تھے، کسی طرح چلوں کے ذریعے اس کو پانی بھر کے پلاؤں۔ جب ہاتھ کے اندر پانی بھرا، ایک آدمی نے تلوار، ایک آدمی نے تیر پھینکا، اور لکھا ہے تاریخ نے وہ تیر 2 دھاری تھا، جانوروں کے لیے استعمال ہونے والا بڑا تیر تھا۔ وہ تیر جو پھینکا سیدنا علی اصغر کے گردن کے اندر لگا، گردن کٹ گئی اور خون کے فوارے نکلنے لگے۔ سیدنا حسین ابن علی نے وہ خون اٹھایا، آسمان کی طرف اچھال کے کہا پانی بھی قبول فرما، عبداللہ کی قربانی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں وہ آئے، کہا انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی ہوں، ابے کا نام حسین ہے، دادے کا نام علی ہے۔ میرا دادا وہ تھا جس کے ہاتھ کے اندر 10 تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھی، لیکن ہاتھ کی بازو کی قوت میں کمی نہیں آیا کرتی تھی۔ آپ دلیری کے ساتھ لڑے،
لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کا لاشا بھی حضرت حسین نے اٹھایا، آ کر اس میدان کے اندر اس خیمے کے باہر رکھا، ایک ایک کا لاشا۔ سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں، یا اماہو یہ جملہ کہتے ہیں، حضرت حسین بھاگتے ہوئے آئے اپنے بھتیجے کو بچانے کی خاطر۔ اس وقت تک حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے، اس کو شہید کرنے والا عمر بن سعد تھا۔ حضرت حسین نے ایک زوردار تلوار سے وار کیا، اس کا ہاتھ کونی سے کٹ کر نیچے جا پڑا۔ حضرت قاسم کا آپ نے لاشا اٹھایا، ایک ایک لاشے کو اٹھا کے اپنے خیموں کے باہر رکھنے لگے۔ جب یہ 71 زخم آپ کے جگر پہ آئے، جب 71 لاشیں آپ نے اٹھا لیے، پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تلوار نیام سے نکالتے ہیں، پھر میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ عجیب ایک منظر دیکھا تاریخ نے کہ یہاں عورتیں ہیں جو رو رہی ہیں، بچے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، خون سے میدان رنگین ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، خاندان پیاسا ہے، آپ 3 دن کے پیاسے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ لیکن جس طرف جناب سواری جاتی ہے، دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی یہ کون ذی وقار ہے، یہ غضب کا شاہ سوار ہے، لباس ہے جس کا پھٹا ہوا، تمام جسم نازن چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین تھا، یہ بالیقین حسین تھا۔ اور کوئی ہوتا تو ہاتھ سے تلوار گر جاتی، اور ہوتا تو جناب سودے بازی کر لیتا، لیکن حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن دشمن کسی باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ حضرت حسین بن علی للکارتے ہوئے گئے، دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر انہوں نے تیروں کی بارش کی ہے۔ لکھا ہے کہ جب آپ کا قمیض مبارک اتارا گیا تھا، 122 زخم آپ کو تیروں کے لگے ہوئے تھے۔ پھر چمرجل جوشن نے کہا تھا اگر تم اس پہ فتح پانا چاہتے ہو سارے یک بار کی حملہ کرو۔ پھر لوگوں نے گھیراؤ کیا، یک بار کی حملہ کیا، تب جا کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہوئے۔ 34 زخم آپ کو تلواروں کے لگے تھے، 33 زخم آپ کو نیزوں کے لگے تھے، تب جا کے یہ گھوڑے سے اترے اور زمین پہ آ کے گرے۔ جب زمین پہ گرے لکھا ہے کہ ماتھا آپ کا، پیشانی آپ کی سدے کے اندر جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے آخر میں سدا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سر سدے کے اندر رکھے ہوئے آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ تونے جو امت وفا نہیں کیتا، قرآن لب تو جدا نہیں کیتا، تونے جو امت وفا نہیں کیتا، قرآن لب تو جدا نہیں کیتا، حسین تا اوہ ظفر نمازی جے ہک وی سجدہ قضا نہیں کیتا۔ آخری دم تک سجدے کے اندر سر رکھا تھا۔ سیدنا حسین بن علی شہید ہوتے ہیں، پھر ایک بدبخت آتا ہے جس کو دنیا سنان بن انس کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے آ کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھڑ سے جدا کر دیا اور سر کو ایک نیزے پہ لٹکایا گیا، نیزہ بلند کر دیا گیا۔ کہنے والا کہہ رہا تھا یہ عجیب سر ہے جو کٹنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو بلندیاں نصیب فرما چھوڑی ہیں، پھر بھی بلند تھا، جھکا نہیں دشمن کے آگے۔ پھر وہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا کہ جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو گھوڑوں کے نیچے روندا گیا، آپ کی ہڈیاں چور چور ہو رہی تھی، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی۔ پھر وہ منظر بھی دیکھا جب اونٹوں پہ اس لٹے ہوئے کافروں کو باندھا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا زین العابدین آپ کے صاحبزادے حضرت علی جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں، امام الساجدین کہتے ہیں، امام العابدین کہتے ہیں، سید العابدین کہتے ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے خیمے کے اندر علیم تھے اور شدید بیماری کے اندر تھے۔ ان کو بھی ایک اونٹ کے اندر باندھا گیا، سیدہ زینب کو باندھا گیا، سیدہ رباب کو باندھا گیا۔ یہ اونٹوں پہ کٹا ہوا قافلہ، یہ اونٹوں پہ لٹا ہوا قافلہ، سارے حسین آگے آگے ہے، یہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اور یہ ایک عجیب منظر تھا۔ ایک وہ وقت بھی سیدہ زینب کا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر آپ موجود تھے اور آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے۔ سیدہ زینب مدینے سے آئی تھی، جب مدینے سے آئی تو
पूरे कूफे ने बाहर निकल के इस्तकबाल किया था और बादशाहों की तरह इस्तकबाल हुआ, फूल की पत्तियां निछावर गई। आप आई कूफे के अंदर, काफ़ी अरसा आपने कुरान हदीस की तालीम दी, और एक ये वक़्त भी है जब आपके फटे हुए कपड़े पुराने कपड़े हैं और आप ऊँट के ऊपर बांधी गई हैं, हाथ पाँव बांधे गए हैं, आप लाई जा रही हैं। एक जगह रात का टाइम था, रात को काफिला रोका गया, वहाँ पे मेहमान बिठाए गए, तो वहाँ पे एक औरत बूढ़ी थी, वो आकर खाना देने लगी और कहने लगी कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसको ये शर्फ हासिल है कि मैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा की नौकरी किया करती थी, उसके बच्चों की नौकरी किया करती थी। मुझे वो वक़्त याद है जब उसके 6 महीने की बच्ची थी, उसका नाम सैयदा ज़ैनब था, मैं उसको झूला दिया करती थी। आज मुझे पता चला कि मेरी सैयदा के ख़ानदान वाले गुजर रहे हैं, तो मैं आपकी खिदमत करने आ गई। सैयदा ज़ैनब ने ये बातें सुनी, आंखों में आंसू आ गए। कहा, अम्मा अगर तुम 6 महीने के बच्चे को पहचानती हो तो वो कोई और नहीं, वो बच्ची सैयदा ज़ैनब, वो मैं ही हूँ जिसका आज पुराना लिबास तो देख रही है, बड़ा गंदा बाल देख रही है, और जिसका भाई का लाशा आगे सार उसका कटा हुआ देख रही है। वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी। फिर ये लाशें और ये जनाब ये काफिला इब्न ज़ियाद के दरबार के अंदर पहुँचा है। इब्न ज़ियाद वो जालिम जिसने अपनी छड़ी उठा के हज़रत हुसैन बिन अली के सर मुबारक के सामने आपके होंठों को टच करने लगा और वो छड़ी मारने लगा। सैयदना ज़ैद बिन अरक़म थे, ज़ैद बिन अरक़म बूढ़े सहाबी बैठे थे, आंखों में आंसू आ गए। कहा, ज़ालिमा हटा इस छड़ को पाक पैगंबर के नवासे के होंठों से, खुदा की कसम है मैंने इस होंठों को मोहम्मद अरबी को चूसते देखा है, ज़ालिमा तुझे शर्म नहीं आती है। ये कहकर उठ गए। इब्न ज़ियाद ने कहा, अगर तू बूढ़ा ना होता यहीं तेरा सर कलम कर देता। आप बाहर तशरीफ़ ले गए। सैयदा ज़ैनब बैठी थी, सैयदा ज़ैनब एक कोने के अंदर बैठ गई, कनीज़े बाधिया साथ साथ बैठ गई। पुराना लिबास है, फटा हुआ लिबास है, बड़ा गंदा हाल है, आंसू गिर रहे हैं, रो रही है। पूछा ये कौन है, खामोश हो गई। फिर पूछा ये कौन है, खामोश हो गई। तीसरी मर्तबा पूछा ये कौन है, बाधी ने कहा ये सैयदा ज़ैनब बिन्त फातिमा है, हज़रत हुसैन की बहन है, ये हज़रत हुसैन की बहन है। तो उसने कहा अच्छा ये हज़रत हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब है। फिर उसने कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें झूठा करार दिया, इब्न ज़ियाद को फतह नसीब फरमाई। फिर सैयदा ज़ैनब ने गरज के कहा उस अल्लाह का शुक्र है जिसने पाक पैगंबर के नसब से हमें शराफत नसीब फरमाई है, शर्फ नसीब फरमाया है। कल क़यामत के दिन जब तू आएगा तेरी शफाअत यजीद करेगा, जब ख़ानदान मुस्तफ़ा आएगा हमारी शफाअत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाएंगे। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ भाई भी सोए हुए हैं, बीमार हैं। पूछा ये कौन है, कहा ये हज़रत अली हैं, अली बिन हुसैन। कहा वो तो शहीद हो गए। कहा वो अली अकबर थे। कहा इसको क्यों छोड़ दिया, तलवार निकाली, पढ़ने लगा। सैयदा ज़ैनब फूफी ऊपर गिर गई। कहा ज़ालिमा अभी तक तेरी प्यास हमारे खून से नहीं बुझी, एक बीमार को कत्ल करते हुए तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आता। ये बात की तो उसको हया आ गई, शर्म आ गई, उसने इसको छोड़ दिया। कहा चलो ख़ानदान के अंदर एक फ़र्द ही सही जो इनको मदीना और दिमश्क लेकर जाएगा। अस्सलातु जामिया कहा और यहाँ से चला गया और जाकर नमाज पढ़ाई और वहाँ जाकर कूफे की जामे मस्जिद में खिताब किया और जुमा का और जो खुतबा दिया और सबको कहने लगा अल्लाह का शुक्र है जिसने कज़्ज़ाब बिन कज़्ज़ाब को माअज़ल्लाह शिकस्त दी है। अब्दुल्ला बिन अफ़ीफ इसदी बूढ़े साहबी बैठे थे, खड़े हुए। कहा कज़्ज़ाब तू, कज़्ज़ाब तेरा बाप होगा। अल्लाह का शुक्र है जिसने सच्चे के बेटे, सच्चे को हज़रत अली भी सच्चा, उसका बेटा भी सच्चा, जिसने सच्चों को शहादत के जाम अल्लाह ने नसीब फरमाए हुए हैं। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस वक़्त भी हक गोई से बाज ना आए, हक गोई की। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर को एक दश्त के अंदर रखकर पहले तो कूफे के बाज़ारों में फिराया गया, मुख्तसर करूँ तो फिर दिमश्क के अंदर भेजा गया। फिर वो दिमश्क के अंदर ये लुटा हुआ काफ़िला पहुँचा और यजीद के दरबार में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हज़रत हुसैन बिन अली का ये सर मुबारक तशरीह के अंदर रखा हुआ था। और जनाब इस दौरान उसने भी एक छड़ी लगाई थी। फिर उसमें भी एक सहाबी ने कहा था कि ज़ालिमा इस छड़ी को हटा, मोहम्मद अरबी को मैंने जनाब ये होंठ चूसते देखा है। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये हज़रत हुसैन की साहबजादियाँ हैं, छोटी छोटी थीं। ये देखना चाहती थी कि सर किसका है, लेकिन बार बार यजीद सर के आगे आ जाता था। आखिर में बिला आखिर
उन बच्चों ने अपनी एड़ियाँ उठाई, एड़ियाँ उठा के जनाब उस सर को देखा तो वो सर किसी और का नहीं था, वह आपके अब्बा सैयदना हुसैन बिन अली का था। सैयदा सकीना छोटी थी, आंखों में आंसू गिरिया शुरू हो गया। उन बच्चों को रोता देखकर यजीद की बीवी रोने लगी, सारा दरबार रोने लगा। सैयदा ज़ैनब ने उनको अपने सीने से लगाया, सैयदा ज़ैनब रोने लगी। लिखा है कि पहला मौका था, यजीद की आंखों में भी आंसू आ गए जब पूरे शहर के अंदर यजीद को कोसने लगे लोग। इसकी बदबख्ती को लोगों ने जनाब कोसा तो इसने अपनी बदबख्ती छुपाने की खातिर फिर खानदान नबूवत से इसने अच्छे बर्ताव का फैसला किया, फिर उनको हदिये तोहफे दिए, फिर वहां से इनको रवाना किया। मदीने के अंदर जब ये काफिला पहुंचा होगा, अजीजों मदीने के अंदर खबर पहले पहुंची थी, लेकिन जब हजरत ज़ैनब से लोगों ने पूछा होगा, ज़ैनब तू गई थी, तेरे साथ हुसैन इब्न अली गया था, आज हुसैन नहीं आया तो आई है, तो हजरत हुसैन बिन अली की बहन सैयदा ज़ैनब से पे क्या गुजरी होगी। एक सफ़े मातम बिछी हुई थी। मदीने के अंदर एक कोहराम था, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के 2 बेटे इस जंग के अंदर शहीद हुए थे। लोग ताज़ियत करने की खातिर आए तो लोगों ने आकर कहा अब्दुल्ला बिन जाफर को, ये हजरत हुसैन की माज़अल्लाह नहुसत से तेरे बेटे शहीद कर दिए गए, अगर हुसैन ना जाते तेरे बेटे शहीद ना होते। आपने जूता उठाया, जूता उठा के उससे मुंह पे मारा, कहा ज़ालिमा तुझे शर्म नहीं आती, मुझे अल्लाह ने ये शर्फ नसीब फरमाया है कि मेरे 2 बेटे पाक पैगंबर के नवासे के ऊपर शहीद हुए हैं। अल्लाह इस शहादत की बरकत से क़यामत के दिन शाफ़ी महशर की शफाअत नसीब फरमा छोड़ेंगे। सैयदा रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बीवी थी, करबला के अंदर मौजूद थी, और आप जब वहाँ पर पहुँची बड़े बड़े रिश्ते आए कि आप शादी फरमा लें। फरमाया मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर से अच्छा ससुर तलाश कर रही हूँ, यकीनन उनसे अच्छा ससुर मिल नहीं सकता और मैं किसी और से शादी कर नहीं सकती हूँ। अल्लाह ने एजाज़ नसीब फरमाया है। मैं एक फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू लगती हूँ। और आप सारी ज़िंदगी धूप के अंदर बैठती थी, साये के अंदर नहीं बैठती थी। और लिखा है मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कई महीनों तक सूरज निकलता था, दरों दीवारों पे धूप पड़ती थी, ऐसा लगता था दरों दीवारों को खून लपेट दिया गया हो। और लिखा है कि सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए थे, अल्लाह के नबी परेशान थे। पूछा हुजूर क्या बात है? कहा आज के रोज़ मेरे नवासे को करबला के अंदर शहीद किया गया और ये उसका खून है जो शीशे के अंदर हुजूर ने उम्मे सलमा को दिखाया। सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं कि हुजूर ने जब हज़रत हुसैन पैदा हुए थे उस वक़्त जिब्रील ने करबला की मट्टी आकर पाक पैगंबर को दी थी कि इस मट्टी के ऊपर आपके नवासे को शहीद किया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मैं बेदार हुई, जब मेरा ख्वाब ख़त्म हुआ, मैं जागी तो मैंने देखा कि वो रेत जो काफ़ी अरसे से शीशे के अंदर रखी थी वो भी खून बन चुकी थी। और जब हज़रत हुसैन बिन अली का ये लुटा हुआ काफिला वापस आया, फिर मैंने टाइम नोट किया, उसी 10 मुहर्रम की तारीख, उसी टाइम को हज़रत हुसैन को शहीद किया गया और उसी टाइम को ये खून बना था। अजीज़ों, इसी 10 मुहर्रम को और 61 हिजरी को ये 55 साल की उम्र पाकर सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश करके पाक पैगंबर के दीन को बचा के उम्मत को बता गए हैं कि भाई मसाइब लाख हों, अज़ाइम कम नहीं होते, ये वो सर हैं जो कट जाते हैं मगर खम नहीं होते हैं। अजीज़ो, हुसैनी वो होता है जिसके चेहरे पे हुसैन जैसी दाढ़ी हो, हुसैनी वो होता है जिसका सर सद्दू के अंदर टिकता हो, हुसैनी वो होता है जिसकी ज़ुबान पे अल्लाह का कुरान जारी होता हो। हुसैनी हज़रत हुसैन इब्न अली की सारी ज़िंदगी आप पढ़ो, सुन्नत के उजागर करने में पूरी ज़िंदगी गुजर गई। छोटे से थे अभी, एक बाबे को देखा वज़ू कर रहा था, वज़ू करने का तरीका नहीं आ रहा था, उल्टा पुल्टा वज़ू। कहा बाबा जी हम बच्चे हैं, हम वज़ू करते हैं, आप हमारा वज़ू चेक करें, फिर हमारी गलती हो तो हमें बताना। अगर उस बुजुर्ग को कहते कि तू वज़ू गलत कर रहा है तो महसूस कर लेता है, बच्चे होकर सफ़ेद दाढ़ी वाले को करते हैं। दावत का एक तरीका बताया, फिर आपने जनाब वो वज़ू किया जो पाक पैगंबर ने अपने नवासों को सिखाया था, सुन्नत के मुताबिक जो वज़ू किया। बाबा रोने लगा, कहा बाबा हम 2 नफल पढ़ते हैं, हमारे नफल भी चेक कर लो। उन्होंने 2 नफल पढ़े, नफल चेक किए। कहा बेटा मैं तुम्हारी बात समझ गया, वज़ू मेरा गलत है, तुम्हारा ठीक है, नमाज मेरी गलत है, तुम्हारी नमाज ठीक है। इंशाअल्लाह आज के बाद तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिखाई हुई नमाज पढ़ूंगा।
اللہ اسوہ شبیری پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ نماز قرآن کی اللہ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔